دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آپ تمام لوگ یہاں پر آئے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تماموں کا شکر گزار ہوں، خصوصاً حضرت والا اور بھی جو ہمارے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تو ان تماموں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت اپنی بہت ساری مصروفیات اور مسلسل لمبا سفر کرتے ہوئے، اور سفر میں حضرت کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی، میں بہت ہی معافی چاہتا ہوں حضرت سے کہ حضرت ہم آپ کو تکلیف پہنچائے، لیکن یہ منظر بھی حضرت آپ کو دیکھنا تھا، اسی لیے حضرت سے یہی ادباً گزارش ہے کہ یہ اس وقت جو آپ اس ادارے کے لیے جو مناسب آپ سمجھتے ہیں اور موقع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم خدام کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں آگے کس طرح سے کام کرنا ہے اس پر ہمیں رہبری فرمائیں گے۔ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب جو کہ میرے استاذ بھی ہیں، اور حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بس اتنا کہہ کر اپنی بات رکھتا ہوں، حضرت بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مقتدر حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری دینی بہنوں، آج کا یہ پروگرام یہاں اس بستی شاہ نواز پور کے مدرسہ جامعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منعقد کیا گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر نہایت ہی مبارک اور عظیم الشان جلسہ تھا۔ اس جلسے کے اسٹیج سے اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچیوں نے بہت دلچسپ پروگرام پیش کیے، حمد و نعت کا مقابلہ بھی ہوا اور سیرت کوئز کے نام سے سوال و جواب کا مقابلہ بھی منعقد ہوا۔ ہم سبوں نے اس مقابلے کو سنا، دیکھا، اور یقیناً ہم سبوں کے دل میں یہ تأثر پیدا ہوا کہ یہاں اس مدرسے میں بچوں اور بچیوں پر محنت ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی جرأت و ہمت کے ساتھ اور کتنی بے باکی کے ساتھ اس پورے مجمع کے سامنے اسٹیج سے بہت ہی ہمت و جرأت کے ساتھ جواب دے رہے تھے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر ڈرے ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اساتذہ، یہاں کے مدرسین اور اس مدرسے کے منتظمین اور کمیٹی کے اراکین فکروں کو لیے ہوئے ہیں، امت کے نونہالوں کے لیے، امت کے بچوں کے لیے، اور ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نئے پودے کو جو ابھی تھوڑے عرصے پہلے لگایا گیا ہے، مکمل اور تناور درخت اللہ تبارک و تعالی اس کو بنائے
خوب ترقیات سے اس کو نوازے اور اس ادارے کے فیض کو پورے علاقے کے اندر عام و تام فرمائے، اور اس ادارے کے منتظمین، مدرسین اور اس کی کمیٹی کے اراکین کو اللہ تبارک و تعالی خوب حوصلہ بخشے اور اپنی توفیق خاص سے ان کو نوازے کہ وہ اسی طرح سے مدرسے کی ترقی کے لیے فکرمند اور کوشاں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں سے راضی ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس موقع پر آپ تو ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی گھنٹے یہاں آپ کو بیٹھے ہوئے ہو چکے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور کوئی لمبا چوڑا خطاب مجھے اس وقت آپ سے نہیں کرنا۔ کچھ ضروری باتیں جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، میں آپ حضرات سے اس کو گزارش کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اجلاس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو الگ الگ انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ نعتیں پڑھی گئی، نظمیں پڑھی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے سوال و جواب کا مقابلہ رکھا گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو لے کر کے سوال ججز حضرات کی طرف سے پوچھے گئے اور بچوں نے اس کے جواب دیے۔ یہ مقابلہ برائے مقابلہ نہیں تھا، اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ بچوں کے اندر اس کا شوق پیدا کیا جائے، اس سے بچوں کے حوصلے بڑھیں اور وہ اس طرح حصول علم کی راہ کے اندر آگے بڑھیں، اور ہمیں بھی ان سوال و جواب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت کرانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بطور اسوہ اور نمونہ کے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، سیرت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ یعنی آپ کا لباس اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا کس طرح سے ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیا نمونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا کہ دیکھو یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے۔ کمپنی جب کوئی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو وہ اپنا نمونہ دکھاتی ہے کہ بھئی ہماری پروڈکٹ اس طرح سے ہوگی، خوب اس کے ایڈورٹائز کی جاتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ آئے گی وہ اسی طرح سے ہوگی، اس کے فوائد ہوں گے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹ کا نمونہ ہے، آپ کو اس طرح سے ہی ہماری ساری چیزیں ملے گی، اور یہی ہماری جو ہے خصوصیت ہے جو اس سیمپل کے اندر ہم دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے سیمپل بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے تمہیں نمونے کے طور پر دکھایا ہے، تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے تو ایسی زندگی لے کر کے آؤ گے تو ہمارے یہاں قابل قبول ہے، اور اس کے خلاف تمہاری زندگی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے، آپ نے جیسی زندگی گزاری ایسی زندگی گزار کر کے تم نہیں آئے تو ہمارے یہاں تمہاری زندگیاں، تمہارے کام کاج تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے زندگی گزار کر کے آؤ گے تو پھر ہمارے یہاں تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے اور تمہارے لیے نجات ہی نجات ہے، اور ہم تمہیں جنت کے اندر بھیجیں گے اور ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جنت کے اندر کہ جو کبھی کسی انسان نے دیکھی نہیں ہوگی، کبھی کسی کانوں نے اس کے متعلق سنا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل پر اس کا تصور تک نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی زندگی سے، ایسی نعمتوں سے ہم تمہیں نوازیں گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لے کر کے ہمارے یہاں آؤ گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے ایسی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور برت کر کے ہمیں دکھائی، ایسی زندگی گزارنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سیمپل، نمونہ اور اسوہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم زندگی گزاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتلائی گزار کر کے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہماری زندگیاں، ہم کہلاتے تو مسلمان ہیں، ہم کہلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اپنی زبانوں سے بہت دعوے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے۔ 12 ربیع الاول جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا دن کہا جاتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، یعنی خوب دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت عشق ہے۔ لیکن یہ ہمارے فقط دعوے ہیں، فقط زبانی جمع خرچ ہے، ہم زبان سے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کتنی ہماری زندگی کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو ہم کتنا اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے جھانک لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ خالی زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی یہ کہنے سے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عشق و تعلق رکھتے ہیں، نجات اس سے نہیں ہو جائے گی، اللہ کے یہاں کامیابی اس سے نہیں مل جائے گی۔ اللہ نے تو کہا نمونہ ہے، اس کے مطابق کر کے آؤ گے، اس کے مطابق زندگی گزار کر کے آؤ گے تو ہماری یہاں کامیابی ملے گی، ورنہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو دیکھیے، ہمارے بدن کو دیکھیے، اس پر ساری وضاقتہ غیروں کی ہے۔ ہم نے بال رکھے ہیں غیروں کی طرح سے، ہم نے داڑیاں اپنے چہروں سے اتار دی، ہم نے لباس پہنا غیروں والا، دعوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، اور داڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سنت ہے اس پر ہم استرا چلاتے ہیں روزانہ۔ دعویٰ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں، اور آپ کی محبوب سنت کے اوپر ہم چھری چلاتے ہیں، استرا چلاتے ہیں۔ ہمارا لباس دیکھ لیجئے، ہمارے سر کے بال دیکھ لیجئے، ہماری وضاقتہ دیکھ لیجئے، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لائف سٹائل، ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہمارے سونے کے طریقے، دوسروں کے ساتھ کے ہمارے برتاؤ، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خلاف۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسری قومیں ہم سے راضی رہیں، ہم سے خوش رہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا سارا لائف سٹائل تبدیل کر دیا، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دیا ان کو راضی کرنے کے لیے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہم سے راضی نہیں ہوئے، وہ تو اسی طرح ہمیں مارے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں ستائے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں پیٹے جا رہے ہیں، اور دنیا سے ختم کرنے کے ہمارے لیے منصوبے وہ تو بناتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنا سب کچھ بدل دیا ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے زندگی کو چھوڑ دیا، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ وہ تو راضی نہیں ہوئے، مگر اللہ رسول کو ہم نے اپنے سے ناراض کر لیا۔ ہمارے تو دونوں بگڑ گئے، نہ یہ راضی ہوئے
اور نہ اللہ رسول راضی ہوئے. ان کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, بہت غور کرنے کا مقام ہے. عزت ملے گی اگر اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اتباع سے, یہ بات طے ہے. اس کے بغیر عزت نہیں ملے گی. آپ لاکھ جتن کر لیں, لاکھ کوششیں کر لیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو معزز بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے سے. حضرات صحابہ کے واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں, علماء کی زبانی, مسجد میں, تعلیموں میں ہم سنتے رہتے ہیں حضرات صحابہ کے واقعات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا معزز ان کو بنایا تھا. فارس, روم, اس کی سلطنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے حوالے کر دی. تھوڑے سے عرصے کے اندر فارس کی سلطنت, ایران, عراق, اس زمانے میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں 2 سپر پاور طاقتیں تھی. جیسے آج امریکہ کو سمجھا جاتا ہے نا, اور کچھ زمانے پہلے رشیا بھی تھی. سپر پاور طاقتیں ان کو سمجھا جاتا ہے. امریکہ کا ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی ملک دم نہیں مار سکتا. ایسے وہ آج جو ہے اپنی دنیا پر حکومت کر رہا ہے, اس کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے. ایسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں 2 حکومتیں, ایک فارس کی حکومت, آج جو ایران, عراق وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ پورا اس زمانے میں سلطنت فارس کے اندر آتا تھا, اور ایک رومیوں کی حکومت اس زمانے میں تھی. آج کل کا یوروپ, وہ سارا علاقہ رومیوں کے تحت آتا تھا. یہ 2 سپر پاور طاقتیں تھی, کوئی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا. پوری دنیا کے اوپر ان کا ڈنکا بجتا تھا, اور پوری دنیا ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی. اور حضرات صحابہ کرام عرب کے لوگ تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر مبعوث ہوئے, یہ عرب کے لوگ بہت پچھڑی قوم سمجھی جاتی تھی, اور یہ مٹھی بھر لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی انہوں نے اختیار کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو انہوں نے اپنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اتباع کیا, تو 25-30 سال بھی نہیں گزرے تھے, سلطنت فارس کے اور سلطنت روم کے مالک بن گئے. وہ حکومتیں 20-25 سال پہلے کسی کو ان کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی, ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا. 20-25 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ان کی حکومتوں کا مالک بنا دیا. ایران, عراق, سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس, اور وہ اس کے اوپر حکومت کرنے لگے. یہ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے کا. ان کی کامیابی کا راز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. سنتیں زندگیوں کے اندر ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیں گے, اور سر بلندی کے ساتھ اس دنیا کے اندر مسلمان جئیں گے اگر مسلمانوں میں سنت کا اتباع ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور سیرت کو اپنا کر کے دنیا میں معزز بن گئے, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے. آج روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے, کسی زمانے میں مسلمان اتنی تعداد میں روئے زمین پر نہیں تھے. اس وقت مسلمان کی جتنی تعداد ہے, 1/3 آبادی دنیا کے مسلمانوں کی ہے. اسلامی تاریخ میں کبھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں رہی. بہت بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان دنیا پر ہیں, لیکن اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت جتنی ذلت و خواری سے مسلمان زندگی گزار رہا ہے, اس سے پہلے کبھی اتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ مسلمان نے زندگی نہیں گزاری. آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں, ہمارے ملک کے حالات, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے دین پر حملے, ہمارے مذہبی شاعر پر حملے, اور کیسی کیسی باتیں ہمارے مذہب کے حوالے سے کہی جاتی ہے, لیکن ہم خاموش ہیں, ہم کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس سے زیادہ رسوائی, اس سے زیادہ ذلتی کیا ہوگی کہ ہمارے قرآن پر, ہماری مسجدوں پر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن حملے کیے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں, اور ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. ہم خاموش ہیں.
اس سے زیادہ رسوائی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ایسی رسوائی کبھی مسلمانوں پر نہیں آئی تھی اسلامی تاریخ کے اندر. یہ المیہ ہے ہمارے اس زمانے کا اور ہماری اس وقت کی ملت کا یہ المیہ ہے. میرے بھائیوں، اس کے ظاہری وجوہات چاہے کچھ ہوں، مگر ہمیں اس حقیقت کو اور اس وجہ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے انحراف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے ہم نے نکالے. اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ذلت و خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے، اس لیے کہ سیرت طیبہ کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں. جو طریقہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، اور صرف کہا نہیں، برت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں کر کے بتایا، سیمپل اور نمونہ دیا. اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا، تب ہمارے دن بدلیں گے، ورنہ اس کے سوا ہمارے دن نہیں بدلیں گے. اگر ہم اپنی اسی روش پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈالا، تو تیار رہیے، اس سے برے دن ہمارے اوپر آئیں گے. یہ طے بات ہے. اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے. جب جب مسلمان اپنے دن سے منحرف ہوا، جب جب مسلمان تعلیمات نبوی سے اپنے آپ کو الگ رکھا، مسلمان ذلت و خواری کا شکار ہوا. اور جس زمانے میں مسلمان نے دین کے دامن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت کے مناروں پر بٹھایا ہے. اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ جلسہ فقط سیرت کوئز کے لیے نہیں تھا اور آپ کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کے ذہنوں کی تفریح کے لیے نہیں تھا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ کو واقف کرانا اور سیرت طیبہ کی اہمیت پیدا کرنا ہے. کتنے المیہ کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق ہمیں ہی پتہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے آباء و اجداد کا نام، آپ کے خاندان کا نام، آپ کی کتنی عمر ہوئی، کب آپ کو نبوت ملی، یہ جو احوال ہیں اس سے ہم مسلمان ہی واقف نہیں ہے اور دم بھرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ اجلاس تھا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے منتظمین کو جزائے خیر دیں، بالخصوص مولانا عرفان صاحب اور اس ادارے کی کمیٹی کے اراکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک فکر، یہ مبارک سوچ ان کے ذہنوں میں ڈالی اور اس طرح کا پروگرام انہوں نے منعقد کیا تاکہ ہمارے اندر سیرت طیبہ کے جاننے کا شوق پیدا ہو اور اس کی اہمیت کا ہم احساس کریں. اللہ کرے جلسے کا یہ مقصد پورا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کا ہم احساس کریں، اسے سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں. کتابیں ہیں، ہر زبان کے اندر لکھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی ہے. آپ کی کنڑ زبان کے اندر بھی کتابیں ہوں گی. ایسی کتابیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کرام، ان کے پاس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، اور ہم جانیں گے تب اس کے اوپر عمل کریں گے کہ یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہے. تو ایک بات تو آج کے اس اجلاس سے مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم اگر ہم بھرتے ہیں تو آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم جانیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کریں. ایک بات. دوسری بات مکاتب کے حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ مکاتب اور یہ دین کے ادارے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سکھائی اور بتائی جاتی ہے، میرے بھائیوں، یہ مکاتب اور یہ ادارے ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہیں. یہ مکاتب رہیں گے، ہمارا دین باقی رہے گا،
اور اگر یہ مکاتب باقی نہیں رہیں گے ہمارے دین بھی ختم ہو جائے گا، بے دینی کا مسلمان شکار ہو جائیں گے. اور اگر یہ مکاتب نہیں رہے تو دھیرے دھیرے ایسا وقت آ جائے گا کہ مسلمان گھرانے ہوں گے لیکن مسلمان گھرانوں کے اندر اسلام نہیں ہوگا، وہاں کفر پنپے گا مسلمان گھرانوں کے اندر. جو نسلاً مسلمان ہوں گے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، مگر ان کے گھروں میں اسلام نہیں ہوگا. مورتیاں رکھی ہوں گی، اس کی پوجا کی جائے گی، مندروں میں جاتے ہوں گے اور جو ہے بتوں کی پوجا کریں گے، اس لیے کہ اسلام گھر کے اندر نہیں ہے. اور یہ نتیجہ ہوگا مکاتب اور دینی اداروں کے علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر نہ رہنے کا. محلے میں، علاقے کے اندر یہ مکاتب ہوں گے، دین کے ادارے ہوں گے جس میں اللہ کا نام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا نام پڑھایا جاتا ہے، جس میں اسلام کے فنڈامنٹلز، عقائد سکھائے جاتے ہیں. اگر یہ مکاتب رہیں گے ہماری نسلوں میں دین، ان کو پتہ چلے گا نا کہ بھئی ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا دین ہم سے کہتا کیا ہے. ان چیزوں کا ان مکاتب کے ذریعے سے ان کو پتہ چلے گا، یہ سیکھیں گے، ان کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اتریں گے تو یہ مرتے دم تک اپنے دین کے اوپر باقی رہیں گے. اور اگر بچپن میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دین کی بنیادی باتیں کیا ہے، ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، ہمارے اللہ اور ہمارے رسول ہم سے کیا کرنے کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ادارے نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا. اگر ہمارے علاقوں میں، محلوں میں یہ مکاتب نہیں ہوں گے، یہ دینی ادارے نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا اپنے دین کے متعلق، تو پھر وہ دین کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ دنیا سے جائے گا اور بغیر اسلام کے دنیا سے جائے گا. اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. اگر ہماری نسلیں تباہ ہوئی، ہماری نسلوں کے اندر دین اسلام نہیں رہا اور ہماری نسلوں نے بے دینی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کے یہاں وہ نسلیں تو اللہ ان کو تو اپنے عذاب میں ڈالے گا، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی. یہ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کو ہم نے دین سے اور دینی تعلیم سے جو ہے واقف نہیں کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی پکڑے گا اور ہمیں بھی پوچھے گا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو. تم نے اپنی بستی کے اندر اللہ کے دین کا ادارہ محفوظ نہیں رکھا، اللہ کے دین کا ادارہ تم نے نہیں بچایا، اس لیے تمہاری نسلیں دین سے بے خبر ہوئی اور وہ ارتداد کے ساتھ دنیا سے گئی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مواخذہ ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں، آپ کے اس علاقے کے اندر اور آپ کے اس گاؤں اور اس محلے کے اندر یہ دینی ادارہ قائم ہوا ہے، اسے اللہ کی نعمت جانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت مرحمت فرمائی ہے. دیکھیے مولانا عرفان صاحب خود کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم رات کو وہیں سے سفر کر کے آئے ہیں، پوری رات ہم نے سفر کے اندر گزاری ہے تب یہاں پہنچے ہیں. وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی زبان سے ٹھیک سے واقفیت بھی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتی نظام کے تحت ان کو آپ کی اس بستی کے اندر بھیجا. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ کے پسند کرنے سے ہوا ہے. اللہ نے آپ کی بستی کو پسند کیا ہے اس دینی ادارے کے قیام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا. ورنہ اس سے پہلے آپ کہاں ان کو جانتے تھے اور یہ کہاں آپ کو جانتے تھے؟ مگر یہ اللہ کے قدرتی نظام کے تحت ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان کو یہاں بھیجا، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی فکروں سے انہوں نے اس ادارے کی یہاں بنیاد ڈالی. اور اب اس ادارے میں اتنا بہترین کام ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے مادری زبان بھی اردو نہیں ہے، وہ بول نہیں پاتے اردو، آپ لوگ بول نہیں پاتے، ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، مگر کس طریقے سے وہ اردو زبان کے اندر فر جواب دے رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی انتظام کے تحت ہوا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت و دولت سے نوازا ہے تو اب اس کی قدر کیجئے. اللہ اپنی نعمت کی قدر چاہتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور اس نعمت کے اندر اضافہ بھی فرماتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے. بندہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو بندے کے پاس نہ صرف باقی رکھتے ہیں بلکہ اس کے نعمت میں بڑھوتری کرتے ہیں، نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ناقدری کا معاملہ کرتا ہے تو پھر جو اللہ دینا جانتا ہے
وہ اللہ چھین لینا بھی جانتا ہے. ناقدری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہم سے قدردانی کرو گے میں زیادہ دوں گا. اللہ صاف کہتا ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، قدردانی کرو گے میں خوب دوں گا تمہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، ناقدری کرو گے میری نعمت کے ساتھ تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، چھین لوں گا، لے لیا کروں گا، کہیں کا نہیں رکھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ دینی ادارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کے اس گاؤں کو، آپ کے اس محلے کو منتخب فرمایا اور دین کا ادارہ یہاں پر قائم فرمایا. اس دین کے ادارے میں اللہ کا نام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہے. بہت مبارک ادارہ ہے، آپ اس کی قدر کیجئے. جتنا یہ ادارہ ترقی کرے گا اتنا آپ کے علاقے میں دین کی کھیتی لہلہائے گی. آپ کا یہ ادارہ جتنا ترقی کرے گا اتنی دین کی کھیتی، علاقے کی فضا، مکاتب، مدارس کے ذریعے سے علاقے کی فضا دینی بنتی ہے، علاقے میں دین پھیلتا ہے اور علاقے کے اندر دینداری عام ہوتی ہے. ہم اپنے مکاتب کو، اپنے مدارس کو جتنا ترقی دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی کھیتی کو اتنا لہلہائے گا اور اتنا آباد کرے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر باقی رہیں، ہماری نسلیں دین کے اوپر باقی رہیں، ہماری زندگیوں کے اندر دینداری باقی رہیں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں سب دین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس ادارے کا تحفظ کریں اور اس ادارے کو ترقی دیں. یہ مکاتب اور ادارے تو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں. جس طرح کوئی کارخانہ فیکٹری ہوتی ہے نا، اس میں چیزیں بنتی ہے اور چیزیں بن کر کے باہر نکلتی ہے، ایسے یہ ادارہ، یہ مکاتب، یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، دین کے کارخانے ہیں. یہاں سے لوگ نکلیں گے اور دین کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے. یہاں سے دین نکلتا ہے اور پھر وہ دین جیسے کمپنی میں چیزیں بنتی ہے اور پھر دنیا کے اندر اس کو پھیلایا جاتا ہے، ایسے یہ مکاتب اور مدارس دین کے کارخانے، دین کی فیکٹریاں ہیں. یہاں سے دین نکل کر کے علاقے میں اور دنیا کے اندر جو ہے پھیلا کرتا ہے. تو اگر یہ فیکٹری چلتی رہے گی تو دین پہنچتا رہے گا، اور اگر یہ فیکٹریاں کمزور ہو جائیں گی، بند ہو جائے گی، تو دین کا لوگوں کو ملنا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کیجئے، اس کی قدر کیجئے اور اس ادارے کو ترقی دینے کی مکمل فکر کیجئے. یہ ادارہ ہمارے علاقے میں باقی رہے گا، ہمارے علاقے کے اندر دینداری باقی رہے گی. اگر ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی تو پھر ہمارا دین اور اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا. قدردانی کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر بھیجیں، یہ اس کی صحیح قدردانی ہے. مالی تعاون تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم جس طرح تعاون کر سکتے ہیں کریں، لیکن سب سے بڑا تعاون ادارے کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے اندر بھیجیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. بروقت اللہ تعالیٰ نے جو باتیں میرے ذہن میں ڈالی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. آج کے اس اجلاس کو خوب کامیاب بنائے. جس مقصد کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے اس مقصد کے اندر اس اجلاس کو کامیاب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں سے راضی ہو جائے. میں مدرسے کے منتظمین، کمیٹی کے اراکین کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، اس کے لیے محنتیں کی. آج آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی. بچوں کو تیار کیا، یہ سارا انتظام کیا، بڑی محنتیں کی ہیں منتظمین نے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا بہتر صلہ ان کو مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.